آیات بینات ومل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان، ضرورت کی چیزوں کے، کچھ نہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہاں پر دیکھیے جوڑے آ رہے ہیں آیتوں کے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے پیچھے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے، اس حقیقت پر شاہد ہے۔ لیکن اب یہاں آ رہا ہے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آ رہی ہے، اس کو بیلنس کیجئے اس کے پازیٹیو سائڈ کے ساتھ۔ حیات دنیاوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم آئے گی حیات اخروی کے مقابلے ہی میں ہے، ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جیسے روح کے مقابلے میں مادے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مادہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ ساری مادیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے، آپ مادے کی نیگیشن تو نہیں کر سکتے، ہاں اس کے مقابلے میں روح، اسی طریقے سے حیات دنیاوی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں متاع ہے، قلیل ہے، دھوکے کی کٹی ہے، اس کی حقیقت سمجھنی ہے۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے، یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، مثبت حقیقت ہے موت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت خود مخلوق ایک شے ہے، کوئی شے ہے، یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں تصور ہے موت کا۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے، جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزری ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے؟ یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخروی سے کیا جائے، اور متاع غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائیں۔ اگر یہ آڑ بن گئی ہے، آخرت کو سے آپ کو غافل کر دیا، تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے، ورنہ بجائے خود ایک بڑی عظیم حقیقت ہے۔ یہی رمز ہے قرآن حکیم کے اس تبصرے میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف، اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے گی۔ یہ مومنین حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف ہے، اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔ قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیاوی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی باقی نہیں۔ آخرت سے قطع نظر حیات دنیاوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و مباحات اور کہولت کے تکاثر و اموال و اولاد کے انہی انوار سے گزرتے ہوئے، اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سورہ حدید کی آیت ہے اور اس کا درس تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیاوی ایک حقیقت کبریٰ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے، اگرچہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، ہوش میں آ کر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی رخ زیبا کے پرستار اور اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو جاؤ تو یہی سرمایہ حیات ہے۔ پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ۔
یہ سورہ انعام کی وہ آیت، قل ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اور اسی کا نام ہے کہ نہ حزن رہے گا اور نہ کوئی رنج ہے اور نہ خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حقیقت کبریٰ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے، کہ اسی بچپن کے کھیل کود اور نوجوانی کی بناؤ سنگھار اور پھر جوانی کا وہ فخر و مباحات اور بڑھاپے اور کہولت کی وہ تکاثر فی الاموال والاولاد کے گزرتے ہوئے حقیقت کبریٰ کی کوئی جھلک دیکھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی، اور پھر اسی کی زلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے، اسی کی محبت، اسی کا عشق، وہی تمہاری زندگی کا اصل سرمایہ بن گیا۔ تو یہ بس ذرا سا ہوش میں آنا اور ذرا سا اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سا اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام ولایت ہے۔ یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی وہ ہے کہ احق بالامن۔ پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ گے، موت حجلہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے۔ نشان مرد مومن بات و گویم جو مر آیت تبسم نہ لگے۔ یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ تو حیات اخروی کا شاہدرہ ہے، اب آگے بات بڑھ گئی، یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو اس سے زیادہ محبوب شے کون سی ہوتا ہے؟ یہ بات تھی جو حضرت خالد بن ولید نے کہی تھی۔ یہ باتیں جو ہے ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرتبہ شہادت کی عظمت ہے، لیکن جو یہ کہا تھا کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا مادی سطح پر محبوب ترین شے زندگی ہے، پریزرویشن آف دی سیلف، لیکن جب اللہ کی محبت واقعی ہو گئی ہو، محبت یہ ٹھیک ہے، محبت خدا بندی نہیں تو چلیے جنت، مرتبہ شہادت، یہ بھی ایک کم تر درجے میں یہ بھی ایک نصب العین بن جائے گا، لیکن یہ ہے کہ جو واقعتاً محبت کے رمز آشنا ہو چکے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً وہ عشق کا تعلق قائم ہو چکا ہو، ان کے لیے تو موت جو ہے حجلہ عروسی، یہی الفاظ تھے جو حضور کے آخر تھے۔ الفاظ کیا تھے جو عین انتقال کے وقت؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، اب وہ رفیق اعلی، بس اب وہ درکار ہے، کچھ نہیں درکار۔ اور یہ وہی بات ہے اصل میں کہ جو حضور نے حدیث میں فرمائی ہے کہ رسول انبیاء کو موت کے وقت میں آپشن دیا جاتا ہے، ابھی مزید رہنا چاہتے ہو دنیا میں رہ سکتے ہو، ویسے your mission has been accomplished, your time has come, you can return، یہ ریٹرن نہیں ہے نا۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، اگرچہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میرا بہرحال خیال ہے، بعض موقعوں پر میں نے کہا بھی ہے کہ کبھی اگر اللہ نے پہنچائی دیا حضور کے قدموں میں تو شکوہ کروں گا کہ آپ نے جلدی کی۔ عرب میں انقلاب ابھی اس کی تکمیل ہوئی تھی، ابھی وہ جو لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا آئے تھے ان کی تربیت کا ابھی مرحلہ باقی تھا، آپ نے جلدی کی، لیکن یہ وہ عشق کا غلبہ ہے، اب نہیں جی چاہ رہا رہنے کو مزید۔ اگر وہ وقت ختم ہو گیا، میرا جو ایک فرض منصبی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے تو جو قیدی کی سب سے بڑی آرزو تو ہے کہ وہاں سے چھٹکارا ملے، وہ تو ایک حکم ہے جس کی وجہ سے وہ پابند ہے۔ یہ زندگی لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں ہے اس معنی میں، یہاں تو ہم مجبوراً رکھے گئے ہیں۔ اگر آخرت پر یقین اور اللہ سے محبت ہے تو بہرحال اس صورت میں موت محبوب ہوگی، موت کی طلب ہوگی، وہ مطلوب ہوگی۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حجرہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی، اس لیے کہ وہ تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نشان مرد مومن بات و گویم جو مر آیا تبسم، اور وہاں اٹھو گے تو اس حال میں کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اور پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ اب یہ بلکہ جو ہے یہ عام لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ جنت کو لوگوں نے یہی سمجھا کوئی عیش کی جگہ ہے، بس عیاشی، کھائیں گے پیئیں گے اینڈیں گے وہاں، سمجھے جی، اور بس یہی کچھ ہے۔ جو لوگوں کی جن کی یہاں سے آگے سوچ ہی کوئی نہ ہو، جو دنیا کی نعمتیں بس وہ نعمتیں کروڑ گنا ارب گنا زیادہ وہاں ہو جائیں گی، اس سے اوپر ان کا کوئی تصور نہ یہاں ہے نہ وہاں ہوگا۔ لیکن یہاں سمجھئے پھر ابد الآباد تک امن اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری مشاہدہ حق
کی لہجہ بلہجہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی، یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی، پھر وہ کہولت اور بڑھاپا، اس میں کہیں کوئی ہوش آ گیا، ذرا ہوش آ گیا یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا، اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محب بن گیا، تو یہ کیفیت ہے۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات ہی میں غلطاؤ پیچا رہے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، ہمارا یہ نفس جو ہے، نفس امارہ، حیوانی وجود زمینی ہے، اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے، عالم اسفل کی طرف، اور اوندھے منہ پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمائے رکھا، مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، اوندھے منہ چل رہے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندھے منہ پڑھ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے، تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے بحر لجین میں دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے جیت جائے گی، جہاں ظلمات بعضها فوق بعض کے سوا کچھ نہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض۔ پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا، حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا کا شکوہ ہوگا، اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، غالباً الفاظ آگے ہیں، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اسے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت، گویا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں، توافق ہے۔ غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا، یہ دونوں باہم دیگر پیوست و ہم آغوش ہیں، ایک ہی۔ اب اسی لیے یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے ہم آغوش کے، کہ یہ بات میرے دروس میں آتی ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تو دنیا کا زوج ہے آخرت، جس طرح زوجین باہم پیوست ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی حیات اخروی باہم پیوست، مربوط ہے، مسلسل ہے۔ ایک ہی حیات انسانی کا تسلسل ان میں جاری ہے، جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا، اور جو یہاں اعمیٰ رہا وہ وہاں اعمیٰ ہی نہیں بلکہ اضل سبیلا رہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، اور حقائق سے جیسے یہاں محجوب رہا ایسے ہی حقیقت کبریٰ کے مشاہدے سے وہاں محروم رہے گا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ دیکھی اس حیات مستعار کی عظمت اور اس ذرا ایک ذرا ہوش میں آنے کی اہمیت، تبھی تو وہی الہی بار بار پکارتی ہے لو کانوا یعلمون۔ یہ جملہ نہ معلوم کتنی مرتبہ آیا ہے قرآن، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ قرآن مجید علم پر زور نہیں دیتا، اپیرنٹلی ان مسائل کے اوپر اس فلسفیانہ انداز میں، منطق کے انداز میں بات نہیں ہوئی ہے، لیکن حکمت، علم، فہم، تفقہ، ان چیزوں کا تو بنتہائی ایمفیسس۔ شروع کریں۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق علم اور جہل ہی کا تو ہے۔
بالکل صحیح کہا تھا جس نے کہا تھا علم نیکی ہے اور جہالت بدی. یہ سقراط کا جملہ ہے. علم نیکی ہے اور جہالت بدی. نالج از ورچو. انسانوں کے اس جمع غفیر پر نگاہ ڈالو. اب یہ ذرا صرف ان تین چیزوں کو محسوس کیجئے. صرف یہ کوئی عقلی وقلی باتیں نہیں ہیں. جیسا میں نے کہا اس مضمون کا جو مبدا ہے وہ وجدان ہے بجائے منطق کے. انسانوں کے اس جمع غفیر پر نظر ڈالو جو زمین میں بس رہا ہے اور دیدہ بینا کو واق کرو. دیدہ بینا وہ دل کی آنکھ. یہ ساری جہل ہی کی تو بساط پھیلی ہوئی ہے. کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے, ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے. بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے دیکھا. یہ مشاہدہ تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بزرگ نے کہا ہے. وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں, اس زمانے میں وہ اصل میں نظر بند تھے لاہور میں, یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے تھے. وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا, کیونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کا نام بھی تھا, تو وہ نظر بند تھے. وہ کہتے ہیں یہی کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا, میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا, درویش سا تھا, مجذوب سا, میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ. انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں وہ استہزاء کہا, یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ سارا بھرا بازار ہے, یہ دکانیں ہیں, جس سے چاہو مل لو. اس نے اچانک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان, مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا, کسی پر سور, کوئی بھیڑیا, کوئی, یہ مجھے بھی نظر آیا. میں بھی حیران سا ہوا, پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا. تو یہ اصل میں حقیقت, مانوی حقیقت جو ہے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہے, بلکہ بلہم اضل, یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ہیں, ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ انسان کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا بس وہ ایک کلچر سا ہے, اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے, کچھ تہذیبی آداب ہے, کچھ جو وہ صورت جو ہے نظر آتی ہے. حقیقت میں انسان کتنے ہیں. انہی الا حیاتنا دنیا کے جہل مرکب کے بطن سے حرص و لالچ, حسد و بغض, غیظ و غضب, دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم. یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں, حقیر سی آرزو اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار. یہ اچھے الفاظ ہیں, طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے, اس لیے کہ طول عمل وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. آرزو ہے ایک کے بعد دوسری, دوسرے کے بعد تیسری, تیسری کے بعد چوتھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو یہ طول عمل جو ہے, امیدوں, آرزوؤں, تمناؤں کا جو یہ ایک غیر مختتم سلسلہ ہے, پھر وہ سراب ہوتا ہے جس میں آدمی پر دم توڑتا ہے. انسان اسی تصور حیات کا شاہکار تو ہے. ذرا سوچو, اس جہل نے, یعنی حقیقت زندگی اور حقیقت انسان سے جاہل ہونے کا نتیجہ یہ ہے. ذرا سوچو, اس جہل نے احسن تقویم میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے اسفل سافلین بنا کر رکھ دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا, اترانے لگتا اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا. اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جہل کے یہ سارے شاہکار تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں. الغبار کی ہے
ذرا تو کرو اس ذہن کی وسعت کا جو حیات دنیاوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے، بہت آگے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے پڑا چلا جائے، مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہی تو ہے حقیقت کے شناسا، قلب زندہ اور دیدہ بینا کے مالک، روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار، جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں، دنیا میں انہیں احد الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کی اگر سورہ توبہ کی وہ آیت سامنے نہ ہو، قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس کے وجود میں سرایت کر گیا، صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے، بعث الموت ہے، مان لیا میں نے بعث بعد الموت کو، تو اس شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم میرے بارے میں، ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور اعلیٰ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے ہو؟ اگر موت آ جاتی ہے شہادت ہے، اگر ہم جیت کر واپس آ گئے راضی ہے، ہمارے لیے کون سا ہے؟ یعنی یہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی شر اس معنی میں، ایک شر ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہونا، ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے، مجھ پر کوئی شر وارد ہو ہی نہیں سکتا، بیماری آئی ہے میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، شر کہاں ہوئی؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ مجھے بھی اجر و ثواب، کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، وہ بھی مجھے بھی اجر و ثواب، تو شر کیا ہوا؟ لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے، وہ صرف لفاظی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں انہیں ایک دن حسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات میں انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کو اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا، جس کا تصور ذہن کی اس وسعت، نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگوبار لاتا ہے۔ یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہے، ثمرات ہے، یہ اس کے برگوبار ہے، یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے، یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں۔ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے زمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخ آسمان سے بات کر رہی۔ اب آ رہا ہے اصل میں وہ نقطہ، یہ تو ساری چیز وہ ہے کہ جو سب آپ بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، اس کی ایک تعبیر ہے ادیبانہ کہہ لیجئے، خطیبانہ کہہ لیجئے، اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے۔ ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب آ رہا ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ان میں سے ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا، جس پر مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ منورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے، الفاظ لفظ نہیں، لفظ فرق ہوگا لیکن یہ کہ بار انہوں نے اعتراف کیا، اور یہ حقیقت واقعتاً ہمارے مفسرین میں سے، جہاں تک میں نے عرض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی، یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے، میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا، قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر منکشف ہوئی۔ اور ابھی یہ تو ایک ہی رخ ہے عظمت حیات کی تصویر کا، دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔
ابدیت کے رخ کے جاننے والے چاہے کم ہو، اس کے ماننے والے تو بہت ہیں. ہر مسلمان مانتا ہے جنت ابدی ہے، دوزخ ابدی ہے، تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں، تو سب ابدی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن تصویر کے اس دوسرے رخ کو تو شاذ ہی کسی نے دیکھا ہے. وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا. موت کے بعد جو زندگی آنی ہے، آخرت کی زندگی، وہ تو قرآن مجید نے اس کو خود کھول کر بیان کیا. وہ تو یوں سمجھیے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا، علمی اور نظری اعتبار سے توحید، اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین، قانونی اور فقہی اعتبار سے ایمان بالرسالت. یہ میں نے حقیقت ایمان کی اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے کہ یہ مانیات ثلاثہ میں سے ہر ایک کی ایک خاص اعتبار سے خصوصی اہمیت ہے. وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا، اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار بطرز خفی کیا. یہ میں کل بیان کر چکا ہوں. گہرے علمی اور حکیمانہ مضامین قرآن مجید میں بطرز خفی آئے، چھپے، لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور بادنا تعمل معلوم ہو جانے والا ہے. کتاب الہی ہدی للناس ہے، اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گروہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے. حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا. حیات اخروی کو آپ جانیں گے تبھی اس دنیا کی عمل درست ہوگا. وہ جو کانٹ کا کہنا ہے کہ there is no possibility of any morality without believing in God، بالکل اسی طرح سمجھیے کہ کسی مورالٹی کا کوئی تصور نہیں ہے آخرت کا آپ کو عقیدہ نہ ہو. میں کیوں نفع چھوڑوں، دنیا کا نفع کیوں چھوڑوں، پاگل ہوا ہوں. ہاں اگر یقین ہے کہ آخرت ہے، اصلی زندگی وہ ہے، تو یہاں کا نفع آدمی چھوڑ دے گا اگر وہ حرام ذریعے سے ہو رہا. کیوں نہ بابر بیاش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہوں کیوں نہ ڈال. ہاں اگر آخرت کا عقیدہ تو رکوں گا، جائز ہے کہ نہیں، ناجائز تو نہیں، غلط تو نہیں. تو موریلٹی ممکن نہیں ہے آخرت کے عقیدے کی، لہذا اس کو تو قرآن نے حیات بعد الممات کا علم انسانوں کی عظیم اکثریت کی حیات دنیاوی کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا، لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روز روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پر نمایاں کر دیے گئے. شاید ہی کوئی صفحہ قرآن کا ایسا ہو جس میں کہ یعنی آخرت کا، جنت دوزخ کا تذکرہ نہ ہو. جبکہ حیات قبل الولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی پریکٹیکل امپورٹنس نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ ذہن رسا کے لیے حقیقت خفی کا ادراک کیا مشکل ہے. جو واقعی ذہین ہے وہ تو اشاروں کو بھی پالے گا، لہذا وہاں اتناب ان کی توہین ہے، ان کی انسلٹ ہے، اس کو کھولنا. ذہین آدمی تو اپنی انسلٹ محسوس کر رہا ہے کہ تم خامخواہ اپنی بات کی مزید وضاحت کر رہے ہو، اس کا مطلب مجھے کالن سمجھا، تم نے پاگل سمجھا، تم نے بات تانک بازی راگ پایا، ہم نے تمہاری بات سمجھ لی ہے. تو اس حوالے سے یہ گویا کہ دوسرا پہلو ہو گیا. ویسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتے عوام، لہذا ان کے لیے تکلیف مالا یطاق بن جائے گی اگر وہ مسائل جو ہے زیر بحث آئے. یہ تو گویا کہ اس نئے نقطے کی ایک تمہید ہے. یہی وجہ ہے کہ تصویر حیات کے اس رخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے. وحی الہی نے حیات دنیاوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، جسٹ دی بگننگ آف دی قرآن. کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے جبکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے، پھر زندہ کیا، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ. ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا. یعنی ہم تھے امواتا اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر احیا ہوا، ہمارا اس دنیا میں زندگی ہمیں ملی. امواتا سے کیا مراد ہے؟ یہ جلالین نے
اس میں جو تفسیر کی ہے اس کی، نطفن فی الاسلاب، یعنی میں اب اس سے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے وجود میں، وہ جو بھی ایک ان کا وجود، ان کے والد یا میرے دادا کے وجود میں، تو گویا کہ ایک تسلسل ہے جو اس کو کہا جائے گا بایولوجیکل ایگزسٹنس، وہ تو واقعتاً چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر اور ایندم تک۔ میں آدم میں بھی موجود تھا، چاہے وہ مائنیوٹس فارم میں تھا، آدم میں موجود تھا، لیکن یہ کہ لطفاً فی الاسلاب، یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتیاتی حقیقت تو سامنے آ گئی۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفن فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہم معنی قرار دیا، اس نے وہی الہی پر طبع آزمائی کرنے کی جرات کی ہے۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو دو موتوں کے درمیان ہے یہ۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے، ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو بعد والی موت کو عدم سے تعبیر کرے؟ یہ موت جو مجھ پر آپ پر آ رہی ہے، کیا میں اور آپ معدوم ہو جائیں گے؟ ہم تو حیات برزخی کے قائل ہیں، وہ بھی حیات ہے، موت ہوئی ہے، یہاں انتقال ہے، منتقل ہونا ہے۔ اس حیات اخروی اور حیات دنیاوی کے مابین موت بھی ایک نوع کی حیات ہے۔ حیات نہ مانے تو وجود تو ہے نا، ہم معدوم تو نہیں ہو گئے۔ پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو عدم کہنے والے چاہے کم ہو، سمجھنے والے اکثر و بیشتر تھے۔ آپ ساری تفسیریں اٹھا دیجئے، گویا کہ ہم معدوم تھے، امواتا سے مراد یہاں معدوم ہونا ہے، اور احیاء سے مراد گویا کہ ہماری تخلیق جو ہوئی ہے وہ احیاء۔ یہ میرے نزدیک نرا جہل ہے، جہالت، میں اس سے کم تر لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور بہت سے مفسرین نے یہ لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ نہیں کھلی۔ واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے، نہ یہ کیفیت عدم کا اظہار، نہ اس پر زندگی ختم ہوگی، نہ اس سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، بلکہ جیسے بعد والی موت بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی، اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک دور ہے۔ اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیات اخروی کو شروع ہونا ہے، بالکل اسی طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی، جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہد الست ہے، جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرت انسانی میں محفوظ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ آپ کو معلوم ہے جب آپ معاہدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں، میں باقائم یہ ہوش و حواس یہ معاہدہ کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ میں نے کیا ہے نا، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو اور اقرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر، کیا میں نہیں تمہارا رب؟ بولے ہاں ہے، ہم اقرار کریں۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے؟ مبادا تم کہو قیامت کے دن، یہ اس سورہ اعراف میں اس آیت کے بعد جو مضمون آیا، مبادا تم کہو کہ ہم تو تھے مشرکین کی اولاد میں پیدا ہو گئے تھے، اور مبادا تم، یہ سارا جو ہے یہ اس دلیل کی نفی کرنے کے لیے حجت کے طور پر اس قول و قرار کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر جیسا کہ میں نے وہ اسلائی صاحب کا آپ کو جملہ سنایا تھا، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا، کس سے لیا گیا بھائی؟ اور وہ کیسے مجھ پر حجت ہو جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا، ہماری ہستی تھی، ہمیں شعور ذات تھا،
ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس ایک عہد کیا ہے، تبھی وہ ہمارے اوپر حجت ہے۔ یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا، تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس حیات اولی کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ آیت جس سے یہ حقائق مجھ پر منکشف ہوئے۔ جہنم والے یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اب نوٹ کیجئے، اماتا ایک فعل ہے، مصدر ہے، امتا تو نے ہمیں مارا، امتنا، اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو۔ کسی زندگی پر اماتا ہوگا نا، کوئی زندہ شے ہے تو اس کو مارا جائے گا۔ امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، پہلے اماتا سے پہلے کوئی زندگی ہے، تبھی تو اس پر موت وارد ہوئی۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اور پھر تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا، وہ تو وہاں سے بھی ثابت ہو گیا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، احیا تو 2 اس آیت میں بھی موجود ہیں، لیکن وہاں چونکہ پہلے اسم آیا تھا امواتن، تم مردہ تھے، اس کی تعویل نطفن فی الاسلام ہو گئی، یا اسے معدوم کے درجے میں بھی کہہ دیا، چونکہ موت جو ہے گویا کہ ایک طرح کا عدم ہے۔ لیکن اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ ربنا امتنا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، ہم پر موت وارد کی 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا۔ فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، میں اسے ڈائیگرام کی حیثیت سے بھی واضح کر دوں گا، ابھی پڑھ لیجئے۔ ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جامع حقیقت نما سے چھلکا پڑتا ہے۔ نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمِ مضراب حیات۔ ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے۔ اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار گر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے، یہ ہوائے دل، یہ دنیا کی زندگی جو آرزوؤں، امنگوں، خواہشات اس کے ساتھ ہے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، اور پھر احیاء ثانیہ کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ یہ جو مراحل ہے، ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے، پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے، پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، پھر احیاء ثانی کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا۔ ذرا ٹھہرو، حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی، اور زندگی ایک کی ایک صورت ہے، بالکل نیند سے مشابہ۔ اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے، دونوں مرتبہ موت کی گود میں سو جائیں گے۔ اب ذرا آیت تلاوت کرو آیہ کریمہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو، اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا۔ نیند کو موت سے کس قدر مشابہ قرار دیا گیا، اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تسلمون۔
خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے، پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے۔ اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی۔ اور اسی طرح ایک دن اس موت سے بھی ہم جاگیں گے اور احیا ہوگا، اور اللہ کی طرف جو ہے پھر ہمارا چل نکلنا ہوگا۔ شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کیا ظلمات بعضها فوق بعض کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھے بیٹھے ہیں۔ حقائق کے اس درجہ اور اس طرح درجہ بدرجہ اور طبقاً عن طبق انکشاف کے بعد اب ذرا محسوسات کی دنیا سے لب پہ بندو چشم بندو گوش بند، یہ صوفیہ کا مقولہ ہے کہ جو میڈیٹیشن ہے، اندرونی طور پر انسان اپنی شخصیت کے اندر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنے آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ سے ڈسکنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ورلڈ آف سینسز جس کو ہم کہتے ہیں، تاکہ وہ سٹیمولائی نہ آ رہے ہو اور آپ یکسو ہو کر اپنی پوری توجہ کو اپنے باطن پر مرکوز کر سکیں۔ ورنہ کان کچھ سن رہا ہے تو آپ کی طبیعت ادھر، آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے تو ادھر لپکے گی طبیعت۔ تو آنکھ بند کرو، لب پہ بندو، گوش بندو، ہوش بند، چشم بندو، گوش بند ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں چشم تخیل کو وا کرو اور تسلسل حیات انسانی کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کر پائے تو کیا عجب، ایک عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور و مستی سے ہمکنار ہوگے۔ اور کیا عجب کہ تمہارے منہ سے نکل جائے سبحانی ما عظم شانی۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی شتیات میں اس کا شمار ہے۔ شتیات انہیں کہتے ہیں کہ جب کوئی صوفی یا عارف کسی اس کیف اور سرور کے اندر وہ ایک مغلوب ہو کر کوئی بات ایسی کہہ بیٹھتا ہے زبان سے کہ جو ویسے یعنی ظاہری اعتبار سے وہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی اپنی عظمت کا وہ احساس ہوا، میں کیا ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، سبحانی، پاک ہوں میں، کیا شان ہے میری، کیا میرا مقام ہے۔ تو یہی حقیقت کا ادراک ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اب ذرا اس کو ڈائیگرام سے سمجھ لیجیے۔ اصل میں تو چاہیے تھے کچھ رنگدار چوک ہے۔ اب دیکھیے، میں یہاں سے ایک پوری اس کی لینتھ میں کھینچ رہا ہوں اس کو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ لامحدود ہے کوئی ذات۔ اس ذات سے جو بھی آپ کلمہ کن کہیں صادر ہوا، اور یہاں سے ہماری وہ روح کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد اس میں عہد لینے کے بعد اس روح کو سلا دیا گیا۔ ادھر ذرا یہ سمجھیے کہ زمین ہے، زمین پر اس پر ہم گفتگو کریں گے بعد میں، جو بھی حیوانی اور مادی سلسلہ حیات ہے اس سے ایک جسم وجود میں آیا، ماں کے پیٹ میں ایک فیٹس تیار ہو گیا۔ یہ روح اس کے ساتھ لا کر شامل کر دی گئی۔ یہ احیاء ہے، اب احیاء اولا، احیاء اول، اماتہ اولا، یہ ہے ہماری تخلیق اول، قرآن کہتا ہے اس کو۔ کما خلقناکم اول مرہ، پہلی مرتبہ جب پیدا کیا، پہلی مرتبہ کی ہماری تخلیق
صرف ارواح کی حالت، لیکن وہ ارواح ہر روح اپنے شعور ذات کے ساتھ موجود تھی. میری روح، آدم کی روح، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم کی روح، یہ ساری ارواح بیک وقت ہے. اسی لیے کہا گیا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر تھے، اور ان سب سے عہد لیا گیا الست بربکم، یہ ہماری حیات اول تھی. اس کے بعد سلا دیا گیا. کولڈ سٹوریج میں وہ ارواح ہیں. یہاں زمینی سلسلے سے جو سلسلہ تخلیق ہے، اس سے رحم مادر میں جو فیٹس تیار ہوا ہے، جو حدیث میں آتا ہے 4 مہینے کے بعد، یا کتنے 40 سے 120 دن، 4 مہینے کے بعد جو فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کی روح شامل کرتا ہے. اب یہ حیات دنیاوی ہے جس میں وہ روح بھی ہے اور یہ جسد بھی ہے. اس کو ذرا موٹر کر دینا چاہیے، نمایاں تو یہی نظر آتا. اب جو ہوا اماتہ ثانیہ، جو ہوگا میرا اور آپ کا اور بے شمار کا ہو چکا ہے. یہ جسم جہاں سے آیا تھا وہیں گیا، اب پھر صرف روح رہ گئی ہے. لیکن اس کو بھی باریک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ موت کی نیند ایک ہے، نیم حیات، نیم شعوری. پھر احیاء ثانی ہوگا، پھر ایک جسد دیا جائے گا. یہ ہے جس کو ہم حیات اخروی کہتے ہیں. عام عقیدہ تو یہ ہے کہ یہی چلتا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، چاہے وہ جہنم میں ہے اور چاہے وہ جنت میں. لیکن اس میں ایک دوسری رائے بھی ہے. ایک رائے تو میں نے بیان کی ہے کھل کر، اور وہ رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ سزا اپنے اپنے جرائم اور ان کے ماں بعد اثرات بھی شامل کر کے اس کے مطابق سزا پا کر اور پھر وہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، یا یہ کہ معدوم کر دیا جائے گا اگر اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. یہ امام ابن تیمیہ کی بھی رائے ہے اور ابن عربی کی، اس لیے مجھے اس کے کہنے میں کوئی باک نہیں. اور یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جس میں یہ 2 متضاد شخصیتیں جمع ہو. ابن عربی شیخ اکبر ہیں متصوفین کے، ابن تیمیہ وہابیین کے. یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ہر اعتبار سے اینٹی تھیسس ہیں، لیکن دونوں کے یہ امام اس بات پر متفق ہیں، اگرچہ اہل سنت والجماعت کا جو آفیشل عقیدہ وہ اس کے خلاف ہے. وہ جنت اور جہنم دونوں کو ابدی مانتے ہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی وہیں لوٹ جائے گی، ذات باری کا. یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر. یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے. وہیں سے یہ صادر ہوئی تھی. اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. اصل میں جو اگلا ہے، جو ابھی تو ایک حصہ جو اور ہے حقیقت انسان کا، وہ تو تقریباً انہی چیزوں کی ریپیٹیشن آ رہی ہے. لیکن یہ کہ
میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا. روح وہیں سے صادر ہوئی ہے. یہ صادر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، اگرچہ تخلیق کا لفظ جو ہے وہ ایک جنرل ٹرم کی حیثیت سے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن تکوین یہ اور شے ہے، تخلیق اور شے ہے. عالم امر اور عالم خلق کی بات ابھی کریں گے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا ہیں. لیکن ابھی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ حیات جو ہے اس آیت کی حد تک، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں اس آیت کی حد تک بھی، اب حیات کتنی ہو گئی ہماری؟ جو بھی تخلیق ہوئی ہے جس طریقے سے ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے. پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، ارواح انسانیہ کی. جی تیسری نہیں، 5 حیات ہیں. میرے نزدیک تو ویسے تو 5 حیات ہیں. نیند کے مشابہ ہے یہ بھی. سو گئے، وجود تو ختم نہیں ہوا ہے، ارواح ہے سوئی ہوئی ہے. لیکن ویسے 3 آپ کہیں گے صحیح ہے. حیات قبل الولادت اسی لیے تو استعمال کیا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک زندگی ہم گزار کر آئے ہیں، اور اس زندگی میں ہم نے عہد کیا تھا لست بربکم قالوا بلا. کوئی اور توجیہ اس کی ممکن ہی نہیں ہے. پھر ہمیں سلا دیا گیا. اب قرآن کی آیت یہاں سے چل رہی، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اچھا، ثم یحییکم اور ثم الیہ ترجعون، اس میں بھی میرے اس تیسرے قول کے لیے دلیل موجود ہے. ثم آتا ہے تراخی، بعث بعد الموت یہ ایک مرحلہ ہے، الیہ ترجعون یہ ایک اور اعلیٰ مرحلہ ہے. پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے. ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہمیں لوٹ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے. آخرت جو ہے وہ بھی، اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی ہے. اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا. یہ مطلوب ہے. لیکن جو حقیقت نفس الامری، کہاں سے ہم آئے، فلسفہ وجود جو اگلی بحث ہوگی ہماری، مراتب تخلیق اور تنزلات کی، وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ذات باری سے، ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی؟ واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا، کن مراحل میں ہو کر ہوا؟ وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں، اس سے یہ کائنات، یہ حادث کائنات کیسے وجود میں؟ یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت. موتیں 2 ہیں. ایک موت اس صرف روحانی ہماری، وہ سلا دیے گئے کولڈ سٹوریج، میں تو کہا کرتا ہوں، پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اب زمین پر جو عمل جاری تھا، اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم خلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا، آدم کی روح پھونک دی گئی، یہاں سے بات چل رہی ہے. اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود، وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا، ہڈیاں بن گئیں، گوشت چڑھ گیا. اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے. وہ تخلیق کیا ہے جو حدیث میں آیا
کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فَيَنْفَخُ فِيهِ الروح، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے۔ لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ حقیقت جو ہے تو آج مجھے معلوم ہے نا، ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار ہے تھی نطفہ، وہ بے جان تھوڑا ہی تھا۔ اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضا، وہ بے جان تھوڑا ہی ہے۔ ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم۔ تو دونوں نطفے زندہ تھے، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں جمع ہوئے ہیں نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ نطفہ امشاج ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلز کی۔ تو کیا یہ سب مردہ ہے؟ حیات تو تھی، لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف، اب جا کر روح شامل کی گئی، اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی، اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے۔ جب مرے گا وہ گئی، وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی۔ اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی، جان نفس ساتھ لے کر جائے گی، اسی سے ریجنریٹ ہوگا پھر ایک جسد۔ بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا، تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملے۔ یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا۔ اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی۔ میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں، لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے۔ اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اصل نعمتیں وہ ہیں، اور آخری شے جو ہے، آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ ساری یہ چیزیں، یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے۔ ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین، پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قدغنیں رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی، فل سے۔ لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بجھ جائے گی؟ وہ تو روح کی پیاس ہے۔ وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے، اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے بھی متفق ہیں، اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے۔ جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لمیٹڈ ہے، پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے تب بھی لمیٹڈ ہے۔ وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا، تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے؟ کتنے ہی لمبی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ہے ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے دانے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے جی وہ یہی بھی ہو سکتا ہے، یہ صحیح ہے بالکل۔ میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے۔
اس لیے جسد تو یہیں سے ملے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ. اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو رہی؟ جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا. تو وہ تو یہیں سے ہو رہی ہے تخلیق. البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے. وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا. البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ